بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا شہنشاہ خراسان، السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام۔ مومنین و مومنات اور منتظرین امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جیسا کہ ہمارے لاسٹ انٹروڈکٹری لیکچر میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ ہم ایک لیکچرز کی سیریز لے کے آ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی سیرت، کردار، حالات و واقعات اور کرامات پہ۔ تو جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ 7ویں امام تک جو شخص پہنچتا ہے، ایک فیکٹ ہے، وہی 12ویں امام تک پہنچتا ہے، اسی لیے 8ویں امام کا جو سلسلہ ولایت ہے اس پہ ہم وضاحت کریں گے اپنے ہر لیکچر میں، اور ٹرائی کریں گے کہ آپ تک پوری تحقیق کے ساتھ ہر بات پورے ریفرنس کے ساتھ پہنچائیں۔ تو آج امام رضا علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد سے متعلق آپ کو پورا ریفرنس کے ساتھ، پورا ریسرچ کے ساتھ آپ کو بیان کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام کس دن، کس تاریخ اور کہاں پیدا ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، اور اس میں کچھ اختلافات موجود ہیں، اور ان اختلافات کو آج تک کوئی بھی حل نہیں کر سکا۔ پورے ریفرنس والے لوگ، پورے ریسرچ پیپرز بنانے والے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، امام رضا علیہ السلام کی اپنی زندگی پہ جو کتابیں لکھی گئیں، ان کی ولادت، ان کا ظہور اور ان کی شہادت سے ریلیٹڈ کسی بک میں اس چیز کو ہم اتھینٹک آج تک نہیں کہہ پائے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ، ٹائم کیا تھا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نارملی ہم لوگ 11 ذکر کو امام رضا علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور انگلش کیلنڈر کے اکارڈنگ 1 جنوری ڈیٹ تھی 766، اور ہجری کیلنڈر کے اکارڈنگ 11 ذکر 148 ہجری، اور اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ ہی امام رضا علیہ السلام کا جو دن ہے وہ کہا جاتا ہے، کچھ جگہ پہ ہے جمعرات، جمعے کا دن، لیکن اگر جو کامن ایرا ہے اس کے اکارڈنگ دیکھیں 766 انگلش میں، تو 1 جنوری کو یہ دن نہیں بنتا تھا اگر دیکھا جائے۔ لیکن جو روایات دیکھی جاتی ہیں ان کے مطابق پھر ولادت کے دن ہم اس دن جشن مناتے ہیں، اور وہ ہمارا فرض ہے، دینی فرض ہے، ہم نے منانا ان دنوں کو۔ تو جو تک ہمارے تک بات پہنچی ریفرنس سے، کتابوں سے، عیون الاخبار الرضا، امام رضا علیہ السلام کی بہت مستند کتاب ہے، اور اس سے ہمیں جو جو پوائنٹس ملے ان کے مطابق پھر جو کچھ چلتا ہے ہم اس مطابق چلتے ہیں۔ زیادہ اس باتوں میں ان کو ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان پہ ڈیٹس پہ کیوں اختلاف ہے، اس کی کچھ وجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تب ٹائم اور ڈیٹس آج کے دور کی طرح پرنٹڈ فارم میں نہیں تھیں، کلاک اس طرح نہیں تھا جو آج ڈیجیٹل سسٹم ہے، تب وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تب ٹائم کو سورج کی روشنی سے، دن کو، ان سب کو میئر کیا جاتا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آج جیسے عید میلاد النبی پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم تمام مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، رسول خدا کی ولادت، ان کا ظہور، ان کی شہادت، اس سب پہ ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں، احادیث کی کتابوں میں جو باتیں ملیں، کچھ کے راوی بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان، ٹھیک ہے یہ ایک، اس کو اختلاف بھی لینا چاہیے، لیکن یہ ایک حسن ہے تحقیق کا۔ آج ہمارے اوپر تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، اسی وجہ سے ہم آج تحقیق کرتے ہیں۔ ہمارا سٹارٹ امام رضا علیہ السلام پہ ہے،
ہم پوری طرح اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے آئندہ بھی کہ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پہ آپ لوگوں کو ایک اتھینٹک ویو دیں، جو کہ زیادہ نارملی 11 ذکر تھی۔ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ یہی کہ ٹائم زون کا ایشو، کیلنڈر تب پرنٹڈ فارم میں نہیں تھے، پرنٹنگ پریس بہت بعد میں آئی ہے، تب قرآن پاک بھی اس طرح کے آج جیسے پرنٹڈ فارم میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور یہ موبائل پہ اپلیکیشن سب کچھ ہے، تب یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تب کیلنڈر بھی بس وہ ایک اندازے سے ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی ہے، تو اس طرح یہ سب کچھ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوا، اور ہمارے پاس پھر جب وہ اس زمانے میں پہنچیں ڈیٹس، وہ ٹائم امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی، تو آج ہم اس چیز پہ تحقیق کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، جب ہم بیک کیلنڈر پہ جاتے ہیں، سافٹ ویئرس کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ دن اور تاریخ سیم تھا، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ کیا بنی سب سے بڑی، اس ٹائم پہ اتنی جدت نہیں تھی، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ایسے گیجٹس نہیں تھے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، ہمارے بچے یا چیزیں وہ لے کے پھر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور ان باتوں کو حسن جانیں، ان کو اختلاف نہ بنائیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 11 ذکر کو امام کی ولادت نہ منائیں، آپ ولادت کا دن منائیں، آپ اس کے علاوہ سال میں جب آپ کا دل کرے، جب آپ کے اندر امام کے عشق کا سرور جاگے، وہ لذت عشق جو خدا نے ہمیں اہل بیت کی ولایت سے عطا کی، جب وہ جاگے، امام کے لیے نماز پڑھیں، امام کیا آپ نیاز دیں، یہ مقصد نہیں کہ صرف اپنے اسپیسیفک 11 ذکر کو دینی ہے، باقی دنوں میں بھی دیں۔ تو یہ ہمارا کہنے کا صرف ایک مقصد تھا، آپ تک ایک رہنمائی کرنا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ صرف ایک تحقیقی اختلاف ہے، اس کو سمجھانے، امام کی جو ولادت سب سے بڑا ہمارے پاس یہی ایک معجزہ موجود ہے کہ ان کی ولادت جس ماں کے بطن سے ہوئی، اس ماں کا پہلے جو نام تھا وہ امام کا اس ماں کے بطن سے اس دنیا میں آنے کے بعد طاہرہ ہو گیا۔ ہم پانی کو صاف کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں، فلٹر، پلانٹس وغیرہ سب کچھ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے پانی صاف کرتے ہیں، اور ہم عام انسانوں میں ولادت کا جب عمل ہوتا ہے تو نعوذ باللہ چیزوں کا ایک کمپیریزن نہیں، لیکن ایک مثال دینے کے لیے تو ہم نے انہی باتوں کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے کہ ایک نجاست پیدا ہوتی ہے، لیکن امام ہیں، ولایت کے 8ویں چراغ ہیں، ان کا اس دنیا میں آنا، ان کی ماں کا نام طاہرہ ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم نے امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا نام طاہرہ رکھ دیا، یعنی وہ پاک وجود جب ماں کے بطن سے اس دنیا میں آیا تو وہ ماں کا نام بھی طاہرہ ہو گیا۔ سب سے بڑی ہمارے پاس یہی سلسلہ ولایت کی ایک اللہ کا معجزہ موجود ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم امام رضا علیہ السلام اور باقی جو سلسلہ ولایت کے چراغ ہیں ان کی ولایت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ہم لیکچرز، جو ہم سیریز لے کے آتے ہیں آپ کے لیے، اس کو خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف دیکھیں، ایک دفعہ دیکھ کے بس اس کو بند کر کے موبائل فون کو اپنے پاکٹ میں رکھ لیا۔ جن لوگوں کو ان انفارمیشنز کی ضرورت ہے، جو مومنین و مومنات تک رسائی نہیں، میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں، جن کے پاس رسائی نہیں ہے ان تک یہ چیزیں پہنچائیں۔ لوگ ڈفرینٹ شہروں میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس نہیں تحقیق کے دروازے، وہی میں کہتا ہوں ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا، آپ ان کو علم تو دیں، ان تک پہنچائیں۔ خالی وہ اس علم کا کیا حاصل جو اپنے اپنی جیب میں رکھ لیا اور بس ٹھیک، بس مجھے پتہ چل گیا، مجھے کیا ضرورت کسی کو بتانے کی، یہ ولایت کا حق نہیں ہے۔ وہی بات کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام پہ
تحقیق کا مقصد خالی یہ نہیں کہ صرف تحقیق علماء تک رہے، باقی عام عوام کا حق ہے۔ سلسلہ ولایت کے چراغ ہیں، مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب تک ہم مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، ان کی ساری اولاد مولا علی علیہ السلام کے بعد 12ویں امام تک سارے مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، جب تک ہم ان کی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، ان کی اولاد کی عزت نہیں کریں گے، ان پہ ریسرچ نہیں کریں گے، تو ہم کس چیز کا ولایت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صرف یا کر کے باقی ہم ان کی اولاد کو ماننا چھوڑ دیں؟ ان کی اولاد ولایت کا تو حق ہی ہے۔ ولایت کا جو حق مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ادا کیا، جو امام حسن مجتبیٰ نے ادا کیا، جو حق امام زین العبا نے، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام مہدی تک ولایت کا حق ادا جو ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں، مولا علی علیہ السلام سے لے کے 12ویں امام تک، سب کو پہچانیں، سب پہ تحقیق کریں، اپنی تحقیق کو لمیٹڈ نہ کریں۔ خالی ہمارا مقصد چند چیزوں کو یاد رکھنا، چند اسپیسیفک ڈیٹس کو یاد رکھنا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک انالیٹیکل ویو دیا تھا اس چیز پہ کہ امام کی ولادت کا تاریخ جو ہے وہ 11 ذکر ہے اور اس پہ اختلاف موجود ہے، لیکن یہ صرف ایک ریسرچ ورک ہے، اور مقصد اس کا یہ نہیں کہ آپ اس کو اختلاف بنا کے بیٹھ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان پہ تحقیق کریں، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو اسٹڈی کریں۔ خالی وہ بس پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے، جو وہ فکس سافٹ ویئر میں چلتا آ رہا ہے، بس اسی پہ چلتے رہیں، نہیں، بیس ڈھونڈیں۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پہلے خدا کو پہچانو، پھر خدا کو مانو۔ خدا کی عبادت، خدا کو پہلے پہچانو اور پھر مانو۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو امام ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان پہ تحقیق کریں۔ خالی ولایت زبان سے ادا کر دینے والا لفظ نہیں ہے، ولایت کا مقصد بہت بہت بلند ہے۔ علم حاصل کریں، عبادت کریں، تحقیق کے دروازے کھولیں۔ خالی ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ایک لمیٹڈ اسٹرکچر میں نہ رہیں۔ ہمارا دین بہت وسیع ہے، اس میں بہت بڑے علم کے دروازے ہیں، ان کو کھولیں۔ باب العلم ہے مولا علی علیہ السلام، اس باب العلم سے داخل ہوں، اور جو اس کا آخری دروازہ ہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، وہاں تک پہنچیں، وہاں تک علم حاصل کریں، پھر ہم ولایت کا حق ادا کریں گے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مولا امام زمانہ ہم سب کے اور آپ سب کے حامی اور ناصر۔ جزاک اللہ۔